میں نے اب تک جو بھی نفسیاتی تجزیے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی ایک عالمی حیثیت ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں امریکی پاپولیشن میں تو اس حوالے سے ملتا ہے کہ تقریباً 80% سے زیادہ یو ایس پاپولیشن کو کسی نہ کسی قسم کا درد ہوتا ہے، اور یہ درد پچھلے 30 سالوں میں کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ گردن اور کمر کا درد سب سے بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے جب بھی لوگ چھٹی لیتے ہیں اپنے کام سے، اور ہر سال تقریباً $56 بلین یونائٹڈ اسٹیٹس میں خرچ ہوتے ہیں تاکہ کمر درد کا علاج کیا جا سکے۔ گردن اور کمر کے درد کی بیماری کا پچھلے 30 سالوں میں ایک وبائی بیماری کی طرح سے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لینے کی ایک واحد تشخیص پھر یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں ان کے خلاف انسان کا جسمانی دفاعی نظام کیا ہے۔ جب میں نے ٹی ایم ایس کے پیشنٹس کا علاج کرنا شروع کیا، اور 1970s سے میں یہ علاج کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ ٹی ایم ایس بیسیکلی دبے ہوئے جذبات کے خلاف انسان کا دفاعی نظام ہے، کیونکہ میرے 80% سے زیادہ مریضوں میں ٹینشن ریلیٹڈ خرابیوں کی ہسٹری تھی، جیسے ان کو اسٹمک میں السر رہا ہوا تھا، کولائٹس تھا، مائگرین تھا، ٹینشن ہیڈ ایک تھے۔ لیکن اس سے پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ہی میں مریض کو یہ بتاتا تھا کہ تمہارے درد کا تعلق تمہارے نفسیاتی رد عمل سے ہے اور اس کا کوئی تمہاری اسٹرکچرل خرابی سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا درد ٹھیک کیسے ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنی جب یہ پرابلم اپنے کولیگ کے ساتھ ڈسکس کی، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ان کا نام ڈاکٹر اسٹینلے ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ درد کا کام جذبات کو ظاہر کرنا نہیں، بلکہ ان دبے ہوئے جذبات اور احساسات کو آپ کے کانشیس مائنڈ میں آنے سے روکنا ہے۔ اس نے ایکسپلین کیا کہ اس کو ہم ڈیفنس میکینزم کے طور پہ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو ٹی ایم ایس کا درد ہے، جو کہ کسی بھی فارم میں ظاہر ہو سکتا ہے، آپ کا السر، کولائٹس، ٹینشن ہیڈیک، ایستھما کا اٹیک، گردن یا کمر کا درد، یہ سارے جو ٹی ایم ایس کے درد آپ کی باڈی میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ اس لیے آپ کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے تاکہ آپ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچ سکیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، آپ کے جذباتی طور پہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشن آپ کی باڈی پہ فوکس ہو جائے اور آپ کے ذہن کی طرف نہ جائے۔ یہ اس چیز کا رد عمل ہے کہ جو آپ کے ذہن میں اینٹی سوشل، ناخوشگوار، بچکانہ، غصے والی، سیلفش، یا جو بھی بری سوچیں ہیں جن کو آپ اپنے دماغ کے پیچھے دھکیلتے ہیں، جن کو آپ اپنی دماغ کی پرزن جیل میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں، وہ کانشیس میں نہ آئیں، وہ آپ کے انکانشیس میں ہی رہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹی ایم ایس بیسیکلی ایک فزیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ایک نفسیاتی رد عمل ہے۔ دبے ہوئے جذبات کے خلاف یہ دفاعی نظام اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ انکانشیس میں چھپے رہیں۔ مریض عموماً ان کے لیے مختلف قسم کے تشبیہات استعمال کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیموفلاج ہے، یا ڈائیورژن ہے، یا ڈسٹریکشن ہے۔ لیکن اس جسم کے دفاعی نظام کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس تکلیف کی طرف مبذول کرا دی جائے، اور جب تک آپ اس میں ٹوٹلی پری آکوپائڈ یا اس کی طرف آبسیس نہیں ہوں گے، یہ کام نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ فزیکل آپ کا جو پین ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے تاکہ آپ کی اٹینشن کو پورے طریقے سے اپنے میں الجھا لیتا ہے، اور عموماً یہ درد ایسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ جو انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے، اس کو ڈسیبل کر دیتا ہے۔ ایک اچھا کیموفلاج ہم کسے کہتے ہیں؟ اسے ہی نا جس میں جس چیز کو چھپایا جا رہا ہو اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ تو واقعی میں ایسا ہی ہے آج کل کہ جس کو بھی یہ درد ہوتا ہے اس کو اس کا ذہن کبھی بھی اس طرف مبذول نہیں ہوتا کہ یہ کسی ذہنی پروسیس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی ایموشنل فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں، بلکہ دوسری طرف سب کے سب جن کو بھی یہ تکلیف ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ درد کسی نہ کسی تکلیف یا چوٹ جو ان کو پہنچی ہے، یا پیدائشی طور پہ ان میں کوئی بیماری ہے، یا کوئی ڈی جنریشن آف بونز ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ اسی گروپ میں ایک اور گروپ آف ڈس آرڈرز بھی فال کرتا ہے جو کہ ٹی ایم ایس سے ہی ہوتا ہے، جن کے نام ہے فائبرومائلجیا، فائبروسائٹس، مایوفیسائٹس وغیرہ وغیرہ۔
عموماً ڈاکٹرز ان ساری بیماریوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں، یا آپ کے مسلز کمزور ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہے، جو کہ اگین ایک بہت پرفیکٹ کیموفلاج ہے، یعنی کہ تا وقت آپ کی توجہ درد کی طرف مبذول ہے، آپ کے ذہن کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ ان تکلیف دہ سوچوں کے بارے میں سوچیں گے جن کے بارے میں آپ سوچنا نہیں چاہتے۔ میرا تجربہ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنی زیادہ تکلیف دہ جذبات آپ اپنے دبا رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی تکلیف دہ پیشنٹس کا ٹی ایم ایس ہوتا ہے۔ ایسا پیشنٹ جس کے بچپن میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، وہ اپنے اندر شدید غم و غصہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کا عموماً درد کا حملہ بھی بہت شدید ہوتا ہے، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو اپاہج کر دیتا ہے۔ یہ درد صرف اسی وقت غائب ہوتا ہے جب وہ بندہ اپنے ان سالہ سال کے دبے ہوئے تکلیف دہ جذبات اور شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے۔ جب تک وہ اس کا اظہار نہ ہی کرتا، تب تک وہ اسی درد اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس کو اپنی اس ماضی کے بارے میں سوچنے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کو ٹی ایم ایس یعنی کہ وہ درد کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔